بسم الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز و مقتدر ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصلی یعنی نمازی کو چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ چند چیزیں وہ ہیں جنہیں نماز سے پہلے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے پاکی کا خیال رکھنا ضروری ہے، نماز کا وقت ہو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا، ان تمام چیزوں کا بیان پہلے گزر چکا ہے، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، انہیں شرائط کہا جاتا ہے۔ اور چند چیزیں وہ ہیں جنہیں نماز کے اندر جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، انہیں فرائض کہا جاتا ہے۔ یہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نماز کے شروع کرتے وقت جو تکبیر شروع میں کہی جاتی ہے اللہ اکبر، اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے تکبیر تحریمہ نہیں کی اور نماز شروع کر لی تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر آپ نے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لیے اور اللہ اکبر نہیں کہا، پھر دونوں ہاتھ باندھ لیے، تکبیر تحریمہ آپ نے نہیں کی تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کے برخلاف آپ نے اللہ اکبر کہا مگر دونوں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائے تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کا کہنا یہ فرض ہے اور دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے، لہٰذا سنت چھوٹ گئی اور تکبیر تحریمہ جو فرض تھی وہ آپ نے ادا کر لی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، بغیر عذر کے نماز کے اندر کسی سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ۔ نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا، جو شخص قیام پر یعنی کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہو اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے اس کے لیے۔ بغیر عذر کے اگر وہ فرائض اور واجب نمازیں بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، لہٰذا قیام فرض ہے، قیام ہر نماز میں کرنا فرض ہے، اور فرض اور واجبات جو نمازیں ہیں ان میں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ نوافل کے اندر قیام فرض نہیں ہے، بغیر عذر کے نوافل کو انسان بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3 تلاوت یعنی قرات کرنا۔ یہ قرات کرنا منفرد کے لیے ہے اور امام کے لیے ہے۔ جو شخص کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے قرات و تلاوت کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ وہ خاموشی سے اپنے امام کی اقتداء کرے گا اور خاموش رہ کر پیچھے نماز پڑھے گا۔ ہاں، اگر انسان منفرد ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے یا امام ہے تو اس کے لیے قرات فرض ہے۔ نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعدہ اخیرہ یعنی آخر میں تشہد کے بقدر بیٹھنا۔ تشہد کے بقدر بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے 4 رکعت والی نماز میں جو بیچ میں قاعدہ آتا ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب ہے۔ اگر وہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ آخر میں جو قاعدہ ہے، جیسے 4 رکعت کے بعد میں یا 3 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں جو قاعدہ آتا ہے اسے قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے، یہ فرض ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کے ذریعے سے بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور نمبر 7 خروج بصنعہ یعنی اپنے فعل کے ذریعے سے نماز کو ختم کرنا۔ یاد رکھنا چاہیے احناف کے نزدیک لفظ سلام کے ذریعے سے نماز کو ختم کرنا واجب ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو فرائض ہیں، جو نماز کے اندر فرض ہیں، جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں سے کسی کے چھوٹنے کے بعد اگر انسان نے سجدہ سہو کر لیا تو تب بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ سہو تو واجبات کے چھوٹنے کی بنا پر کیا جاتا ہے، فرائض کے چھوٹنے کی وجہ سے اصل نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 خروج بصنعہ یعنی اپنے فعل کے ذریعے سے نماز کو ختم کرنا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔